اگر کوئی بھی اپنا ریسٹورنٹ اوپن کرنا چاہتا ہے یا ہوٹلنگ لائن میں قدم رکھنا چاہتا ہے تو یہ چند باتیں ہیں وہ اپنے ذہن نشین کر لے، اس کے بہت کام آئے گی۔ لیٹس سپوز ایک آدمی کسی بھی ریسٹورنٹ میں یا کسی ہوٹل میں دال کھانے جاتا ہے، ان کی دال بڑی مزیدار ہوتی ہے یا مشہور ہے، وہ جمعرات والے دن گیا، اس نے وہاں سے دال کھائی، اسے بڑا مزہ آیا۔ اگلے جمعرات وہ دوبارہ اگر وہاں سے دال کھانے جاتا ہے نا، تو یہ یاد رکھنا اسے وہی ٹیسٹ چاہیے جو وہ پچھلی جمعرات کو انجوائے کر کے گیا تھا۔ نہ تو اسے اس سے اچھی دال چاہیے، نہ اسے اس سے بری دال چاہیے، اسے وہی ٹیسٹ چاہیے۔ اور یہی ریسٹورنٹ کی حقیقت ہے۔ اگر تم اپنا ٹیسٹ، اپنی کوالٹی مینٹین کر سکتے ہو تو ہی اس فیلڈ میں قدم رکھنا۔ میں اس کی مثال تمہیں دیتا ہوں۔ قصور پاکستان کا ایک قدیم شہر ہے۔ قصور سے جیسے آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہو نا تو ایک سٹاپ آتا ہے بیدیاں، کوئی اسے بیدیاں کلاں بھی کہتے ہیں، گاؤں ہے ایک چھوٹا سا۔ جیسے ہی آپ سٹاپ سے نیچے اترتے ہو نا تو تھوڑا سا آگے جا کے ریلوے کراسنگ آتی ہے۔ ریلوے کراسنگ کو جیسے ہی آپ کراس کرتے ہو تو ایسے لگتا ہے جیسے آپ کسی جنگل میں انٹر ہو گئے، مطلب ہر طرف سناٹا، سنسان۔ آپ تھوڑا سا آگے جاتے ہو نا تو آپ کی لیفٹ سائڈ کے اوپر ایک چھوٹی سی دکان ہے، وہ آدمی شکاری نان بیچتا ہے۔ عصر ٹائم وہ شروع کرتا ہے اور عشاء ٹائم بالکل صفایا ہو جاتا ہے، اور جیسے ہی نماز کی بریک ہوتی ہے نا، شٹر ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ مطلب اگر آپ وہاں گئے اور آپ نماز کے ٹائم پہ پہنچے ہو تو 15 سے 20 منٹ نماز کی ویٹنگ آپ اس میں ایڈ کر لو۔ چھوٹا سا نان ہے، اوپر دال لگائی جاتی ہے اور ویجیٹیبلز، یعنی کہ پیور ویج آئٹم ہے، اور پیٹو سے پیٹو بندہ بھی ہونا تو دو نہیں کھا سکتا۔ اب میں کسی دہوش کی بات نہیں کر رہا جو چار چار کھا جاتے ہیں، لیکن کامن مین ایک نارمل دو سے زیادہ نہیں کھا سکتا۔ اس کے ساتھ وہ پودینے کا ایک گاڑھا سا رائتا ہوتا ہے، اس کا ساتھ کمپلیمنٹری ڈرنک دیتا ہے، مکمل فل ڈیل ہوتی ہے، اور اتنا لاجواب ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ جب جاؤ گے تو آپ خود ہی دیکھ لو گے کہ آپ کا نمبر کتنی دیر میں آتا ہے۔ اس کے وہ نان پیک ہو کے پوری دنیا میں جاتے ہیں۔ میں سب سے پہلے وہاں پہ 2010 میں گیا تھا جب میں پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میرا دوست تھا کاشف قصوری، اب وہ فارن سروسز میں ہوتا ہے اور کوریا میں اس کی پوسٹنگ ہے، وہ مجھے وہاں لے کے گیا تھا۔ اس کا ذکر اس لیے کیا کہ اگر وہ یہ ویڈیو دیکھ رہا ہو تو۔ اور پھر 2019 کووڈ کے ٹائم میں میرا دوبارہ وہاں پہ چکر لگا تھا۔ تم یقین کرو، سیم ٹیسٹ، سیم یادیں۔ اگر تو تم ایسی ریسپی کے ساتھ مارکیٹ میں انٹر ہو سکتے ہو تو تمہارے سکسیس کے چانس 100% اور فیلئر کے چانس آلموسٹ زیرو ہو جاتے ہیں، کیونکہ تم دیکھو گے کہ تھوڑی ہی دیر کے بعد لوگ تمہارے اس ٹیسٹ کے ایڈکٹڈ ہو جائیں گے۔ لیکن اگر نہ تمہارے پاس کوئی کوکنگ ایکسپیرینس ہے، نہ تمہارا کوئی ہوٹلنگ کا بیک گراؤنڈ ہے، تمہارے پاس صرف انویسٹمنٹ ہے، تم جاتے ہو کوئی ریسٹورنٹ اوپن کرتے ہو، تو تمہارے چانس کامیابی کے صرف 50% ہی ہیں، وہ بھی تب اگر کوئی لوکیشن بہت اچھی ہوگی اور بائی چانس کوئی ٹیسٹ تم ڈیلیور کرنے میں کامیاب ہو گئے تو۔ اس لیے میری یہ ایڈوائس ہے، اگر کوئی بھائی یا کوئی بہن ریسٹورنٹ کے بزنس میں قدم رکھنا چاہتا ہے یا چاہتی ہے تو اس کے پاس ایک سالڈ ریسپی ہونا بہت ضروری ہے، ادروائز تمہاری سروائیول بہت مشکل ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھنا، پراپر ہوم ورک اور پراپر سکل سیٹ کے ساتھ کوئی بھی کام شروع کیا جائے تو اس میں ناکامی کے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔